شرمناک واقعہ ہوا ہے۔ لباس اگر کسی کا مختصر بھی ہو تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو چھیڑیں اور اس سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ جہاں لڑکے ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ہے، وہاں وہ صاحبہ جو ہے وہ بھی اس کی بھرپور ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ان کو ماحول فراہم کیا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان ارائیں۔ آج ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ میں، جہاں پر دنیا بھر سے 50 سے زائد ممالک کے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور مینار پاکستان میں ایک واقعہ رونما ہوا، افسوسناک واقعہ تھا۔ عائشہ اکرم نامی خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ کا یہ کیس ہوا۔ 400 سے 500 افراد تھے جنہوں نے ان کو ہراس کیا، بدتمیزی کی، کپڑے پھاڑے، ہوا میں اچھالا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ اسلام کی روح سے اس واقعے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ دردناک اور شرمناک واقعہ ہوا ہے جس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر اس خاتون کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ ہماری مسلمان بہن ہے اور وطن کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ شریعت میں، قانون میں، معاشرت اور اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بہت برا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ دونوں فریق ہیں۔ جہاں لڑکے ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ہے، وہاں وہ صاحبہ جو ہے وہ بھی اس کی بھرپور ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ان کو ماحول فراہم کیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ جب بھی پیش آتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو جو یک طرفہ لیا جاتا ہے کہ صرف لڑکوں کی مذمت ہوتی ہے، پھر اس کے آڑ میں ملک کی مذمت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی مذمت ہوتی ہے، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہاں کے اقدار ہے، روایات ہے، اور عزت دی جاتی ہے خواتین کو۔ اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں تو اس میں کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ کبھی لباس اور کبھی وضاقتہ اور کبھی جو حرکتیں ہوتی ہے، جو ماحول بنایا جاتا ہے، وہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، تو اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، واقعہ بہرحال مذموم ہے اور لڑکے بالکل برابر کے مجرم ہیں، بلکہ اصل مجرم وہ ہیں، لیکن ان کو ماحول جو فراہم کیا گیا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ خاتون کی جانب سے قابل اعتراض لباس بھی نہیں تھا، اور 14 اگست کی خوشی منانے وہ گئی تھی۔ اس کے باوجود وہاں پہ جتنے لوگ تھے، مرد حضرات جتنے بھی تھے، انہوں نے ان کو ہراس کیا، بدتمیزی کی، ہوا میں اچھالا۔ ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل ہے کہ لباس اتنا قابل اعتراض نہیں تھا، اور اگر قابل اعتراض بھی ہو تو مردوں کو بالکل بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک خاتون کو اس طرح چھیڑیں۔ اپنی ماں بہن جو رکھتے ہیں وہ ان کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ لڑکے سارے حادثاتی طور پر کہیں سے آ گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ ان سب کے ذہن میں تھا کہ اس طرح کی ایک لڑکی آ رہی ہے اور ایک وہاں کا ایک تماشا ہے، اس تماشے کی ان کو دعوت دی گئی، تو اس لحاظ سے لڑکی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ باقی لباس اگر کسی کا مختصر بھی ہو تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو چھیڑیں اور اس سے غلط فائدہ اٹھائیں۔ مولانا صاحب، خاتون سے ایسی کیا غفلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ غفلت تو ایک یہ ہوئی ہے کہ اس نے دعوت دی ہے باقاعدہ پہلے سے، اور یہ تشہیر کی ہے کہ میں آ رہی ہوں اور اس معاملے میں جو ہے ایک اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کا پروگرام ہوگا، یہ ایک غفلت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے جن لوگوں کا تعلق تھا وہ کوئی روحانی تعلق تو نہیں تھا، وہ کوئی احترام کا تعلق نہیں تھا، وہ ایک طرح سے جو ہے غلط تعلق تھا کہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی خواتین کہ اگر ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے، ان کو نہ دیکھا جائے اور ان کو ناگواری سے دیکھا جائے تو اس کا بھی برا مناتی ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے وحشی لوگ ہیں۔ دوسری طرف یعنی ہمارا احترام کیا جائے، اور احترام کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہو، اور پھر اس کے بعد ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے کہ اس حد تک تو آپ کریں، یہ تو جائز بھی ہے اور یہ تو تہذیب بھی ہے اور یہ تو اس کو میں چاہتی ہوں، یہ میری خواہش ہے، لیکن اس سے آگے جا کے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اور وہ احترام ان کا یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے اور مردوں کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یہ ایک بہت بڑی اس کی جو ہے غلطی ہے۔ اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے
تو عائشہ اکرم کو ہی صرف اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا یا مردوں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی تھی؟ اسلام کے رول سے دونوں ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی کہا ہے غض بصر کا حکم ہے۔ دونوں پابند ہیں، دونوں بندے ہیں، اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عورتوں کو اپنا خیال زیادہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ذات اور ان کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے، اور لڑکے تو بظاہر یہی سمجھتے ہیں، وہ باش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک طرح سے مزے لے رہے ہیں، ان کی اپنی عزت اور جان کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس لڑکیوں کا خاص طور پر جان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جب کوئی بھی غلط حرکت ہوتی ہے تو اس کے بعد قتل بھی کیا جاتا ہے ان کو، تو اس لیے ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن لڑکے اصل ذمہ دار اس لیے کہ انہوں نے جارحیت کی، انہوں نے اقدام کیا ہے، ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی ہے کہیں نکلی ہوئی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، یا جو اس کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے، ملک ہے، کہیں بھی جا رہی ہے وہ، تو ان کو ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو زیادہ ذمہ دار تو بہرحال لڑکے ہیں۔ کیا اس طرح اسلامی معاشرے میں ایک عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نکلنا اور اپنے فینس کے ساتھ سیلفیاں بنانے کی اجازت ہے اسلام میں، جس طرح عائشہ اکرم نے بنوائی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، کہ اصل مسئلہ یہیں سے پیدا ہوا ہے، جس پر غور نہیں کیا جاتا، جس کو قبول نہیں کیا جاتا، کہ بے حجابی اس کا اصل سبب ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے حجاب کا خیال رکھے، اس کے ساتھ کون جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجنبی، جس کو اللہ نے اجنبی کہا ہے، دین نے اجنبی کہا ہے، تو قدرتی طور پر اس کے جذبات پھر اس خاتون کے لیے وہ نہیں ہوتے رحم والے، تحفظ والے، وہ تو اپنے چکر میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہی بہت بڑی غلطی کی گئی ہے کہ اس کو اپنے جو ہے فینس کو بلا رہی ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں اور ان کے ساتھ ملنا جلنا یہ سارا، اور جو لڑکا اس کے ساتھ جا رہے ہو، نہ اس کا والد ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، ظاہر ہے وہ غیر آدمی ہے، تو وہ خود بھی جو ہے اس کے لیے ایک طرح سے شکاری ہے، اور وہ شکار ہے جب وہ اس طرح جا رہے ہیں۔ تو اس کا پھر مطلب یہی ہے کہ بے حجابی ہے اور محرم نہیں ہے۔ تو حج جیسے اہم فریضے کے موقع پہ محرم کی ضرورت ہے، جہاں بالکل جذبات اور احساسات 100% روحانی اور اللہ کے خوف کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے تماشے میں اگر تفریح میں اگر لوگ جا رہے ہیں اور وہ سارے غیر محرم ہیں، تو وہ تو سب یہی سمجھیں گے کہ کون پوچھنے والا ہے، پھر تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ مولانا صاحب، ایک ریمبو نامی لڑکا ہے جو عائشہ اکرم کے ساتھ ویڈیوز بناتا رہا ہے ٹک ٹاک کی، اور وہ نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا شوہر ہے، نہ اس کا منگیتر ہے، ایک نامحرم ہے اس کے لیے۔ اسلامی اعتبار سے، اسلامی روح سے ان دونوں کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک نامحرم ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کہ ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں، جہاں ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، وہاں اب یورپ جیسے ماحول کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ ترقی دی جاتی ہے، اور سوچ وہی ہے تقریباً کہ بھائی یہ تعلق والے، فینس کیا چیز ہے؟ فینس تو ہوتے ہی نہیں ہے اسلام میں، اور فالوورز ہوتے ہی نہیں ہیں بھائی، یا تو رشتہ ہے، جو رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ بھائی ہے، شوہر ہے، والد ہے، یہ سارے رشتے جو محرمات ہیں وہ کافی تعداد ہے ان کی، تو ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اسلامی رشتہ تو ان کا نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتے ہم نے خود سے بنائے ہیں۔ جب خود سے بنائے ہیں تو گویا کہ ایک شیطانی رشتے ہیں، تو پھر ان کے اثرات بھی شیطانی ہوں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کی کس طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان پہ کس طرح نظر رکھنی چاہیے اسلامی اعتبار سے، تاکہ اس طرح کے مزید واقعات کی روک تھام کی جا سکے؟ بہت اہم سوال ہے، اور ایک ذمہ دار آدمی ہمیشہ یہ سوچے گا کہ جس طرح کا بھی ماحول ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں اور امریکہ جاتے ہیں، بالکل آزاد معاشروں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے، ان کے اپنے ایک رولز ہے اور اپنے آداب ہیں، اپنی روایات ہے، اپنا ایک گھر کا نظام ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں جہاں ماحول کافی خراب ہو گیا، موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے برائی کی دعوت دینے والے آ گئے ہیں، اپنی بچوں کی نقل و حرکت پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کی تربیت کیا بن رہی ہے، ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، ان کی خواہشات کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے والدین کو تو اس پر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بچے تو والدین ہی کا اثاثہ ہے۔ اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے، اپنی دنیا میں اپنے پیسے کمانے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ بچوں کی طرف سے بالکل غافل ہے، تو پھر تو بہت بڑے مجرم بن رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس جرم کا ان سے پوچھا جائے گا۔ قرآن نے یہی کہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور بچوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔